جناب، اب میں جن ہستی کو مدعو کرنا چاہتی ہوں روزنامہ ایکسپریس سے وابستہ ہیں، 12 کتابوں کے مصنف ہیں، اردو زبان سے محبت کرنے والے، زبان فہمی کتاب کے مصنف، اردو زبان کے معلم، محقق، شاعر، صحافی، ادیب، نشریات کار، یہ ساری خوبیاں ایک ہی بندے میں ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سہیل احمد صدیقی صاحب کو مدعو کریں گے اسٹیج پر۔ جناب تالیاں بجائیے مسلمانوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل محض اس لیے یادگار نہیں ہے کہ یہاں ہم پاکستان کے قیام کی 78ویں سالگرہ منانے کو جمع ہو رہے ہیں، جو 14 اگست کو ہے، جسے عرف عام میں یوم آزادی اور جشن آزادی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پاکستان 15 یا 14 اگست تاریخ کا جو بھی اختلاف ہے، تو پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تھا، قائم ہوا تھا، آزاد نہیں ہوا تھا۔ آزاد تو ہندوستان ہوا تھا، جس کے 2 حصے ہوئے، 2 ٹکڑے ہوئے، اور ایک پاکستان کہلایا اور ایک ہندوستان بھارت انڈیا کہلایا۔ تو آج کی تقریب محض اس وجہ سے یادگار نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے قیام کا وہ دور یاد کر رہے ہیں، بلکہ اس کی ایک عجیب تاریخی مناسبت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس تاریخی مقام پر آج سے 104 سال پہلے سن 1921 میں ہمارے عظیم رہنما رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی شوکت علی، ان کے ساتھی سیف الدین کچلو سمیت چند افراد پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ آج سے 104 سال پہلے انگریز نے یہ بغاوت کا مقدمہ یہاں چلایا تھا۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بائیں ہاتھ پہ مولانا محمد علی جوہر کی، اس کی تفصیل میں قصداً آپ کو نہیں لے جا رہا، موضوع طویل ہو جائے گا، تقریر طویل ہو جائے گی۔ تو مولانا محمد علی جوہر کے مقدمے کی خاص الخاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے لیے کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی، بلکہ خود وکیل کے طور پہ فرائض انجام دیے، اپنا مقدمہ خود لڑا، اور ایسا لڑا کہ جج سمیت تمام لوگ انگوش بدنداں رہ گئے۔ پاکستان ایک وکیل نے بنایا، پاکستان کے لیے نام رکھ کر باقاعدہ تحریک چلانے والا، اپنی عمر کھپانے والا چودھری رحمت علی بھی وکیل تھا، اور پاکستان کے لیے اپنی شاعری سے جذبہ حریت جگانے والا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی وکیل تھا۔ ہمارے ابتدائی رہنماؤں میں بھی بہت سے لوگ وکیل تھے۔ ہمارے سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نہ صرف بہت بڑے سیاستداں تھے بلکہ نامی گرامی وکیل تھے۔ تو نام تو بہت لوگ گنوا دیں گے، مجھے صرف ایک بات کہنی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس تقریب کے منتظم سہیل بیگ نوری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جناب ایک وکیل نے پاکستان تو بنا دیا، یہ بتائیے کہ 75 سال میں وکیلوں نے کیا کیا اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے؟ اور یہ سوال صرف وکیلوں سے نہیں، یہ ہر شعبے کے ہر آدمی سے ہوگا۔ ہم اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کیے بغیر ایک دوسرے پر الزامات دھرتے ہیں اور دھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی تقریر میں اس مناسبت سے خاص طور پر مولانا محمد علی جوہر سمیت تمام رہنمایان آزادی کے نام کرنا چاہتا ہوں، جن کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور اس جگہ سے میرا ایک اپنا قلبی تعلق یہ ہے کہ میں نے کوئز چیمپئن کی حیثیت سے
نیلام گھر میں کار تو بعد میں جیتی، اپنی زندگی کا پہلا بین الکلیاتی یعنی انٹر کالجیٹ معلوماتی مقابلہ اسی جگہ جیتا تھا جہاں آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں۔ قائد اعظم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں ہمیشہ فی البدی خطاب کرتا ہوں، مگر آج مصلحتاً ایک تحریر سے اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت سے ذہنوں میں ابہام ہے، کنفیوژن ہے، وہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں ایسا کیا کہا تھا جو انوکھی بات تھی، اسلام سے ہٹ کر شاید کوئی چیز تھی یا کیا تھی کہ جس کے نفاذ پر لوگ بڑا زور دیتے ہیں اور اس پہ لبرل اور سیکولر بڑا شور مچاتے ہیں۔ تو میں وہ اقتباس پیش کرتا ہوں، پھر اپنی بات مکمل کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سیاسی قومیت کو فروغ دینا ہے، ہمیں سیاسی قومیت کو فروغ دینا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہندو ہندو نہ رہیں گے، مسلمان مسلمان نہ رہیں گے، مذہب کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ اور بندے کا رشتہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے، کیونکہ پاکستان میں بسنے والے سب ایک ہو جائیں گے سیاسی اعتبار سے۔ یہ وہ بات تھی جسے لبرل اور سیکولر غلط منفی رنگ دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم آج کی تقریب کو عنوان دے بیٹھے ہیں چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ میں بحیثیت شاعر اور بحیثیت تنقید نگار ساقی جاوید مرحوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا نغمہ تخلیق کیا جو انہیں ادبی دنیا میں، ادبی تاریخ میں امر کر گیا۔ اور ضمنی بات یہ ہے کہ ساقی جاوید اپنی نجی زندگی میں شاعر سے زیادہ تدریسی حوالے سے مشہور تھے۔ وہ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ آج کے دور میں زندہ ہوتے تو نہ معلوم کیسے ان کی پذیرائی ہوتی۔ اس زمانے میں فقط اتنا تھا کہ چاند میری زمین پھول میرا وطن جیسے مشہور نغمے کے خالق ساقی جاوید ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم شعر سنتے ہیں، شعر سناتے ہیں، مگر غور نہیں کرتے۔ پاکستان چاند جیسا نہیں، چاند سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے جو چاند دیکھا ہے تصویروں میں، دستاویزی فلموں میں، اس میں تو گڑھے ہیں، وہ تو داغدار ہے، اس میں جو روشنی ہے وہ سورج کی دی ہوئی ہے۔ میرا وطن چاند سے کہیں زیادہ روشن ہے، تابناک ہے، رخشندہ ہے، حسین ہے اور قدرت کے مناظر کی بہتات لیے ہوئے ہے۔ پاکستان محض چاند جیسی زمین نہیں، چاند سے بڑھ کر بہتر زمین ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک نغمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے حکومت پاکستان کے ایک سرکاری مقابلہ قومی نغمہ خوانی کے لیے تحریر کیا تھا، اور اس نغمے کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اہل وفا کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل وفا ہیں، تو ہمیں وطن سے وفا کا اظہار کرنا چاہیے اور عملاً اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ تو نغمہ سماعت فرمائیے، یہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہو چکا ہے، نغمہ وطن لیلائے وطن۔ لیلائے وطن لیلائے وطن، ہم قیس ہیں ہم قیس ہیں، ہم قیس ہیں تیرے، لیلائے وطن لیلائے وطن۔
تیری زلف گھٹا پہ میں قرباں، تیرے رخ پہ بہارے شرمندہ، سورج بھی دکھائے اپنی پھبن، ہم مجنوں ہیں تو محبوبہ۔ لیلائے وطن، لیلائے وطن، شبنم کی طرح تو پاکیزہ، موتی کی طرح تو رخشندہ، تیرے دریا صحرا کو ہو دمن، تیرے میدان قریا اور گلشن، تیرا چپا چپا رش کے رم۔ لیلائے وطن، لیلائے وطن، ہم قیس ہیں، ہم قیس ہیں، ہم قیس ہیں تیرے۔ لیلائے وطن، لیلائے وطن، ہم قیس ہیں، ہم قیس ہیں، ہم قیس ہیں تیرے۔ پاکستان زندہ باد۔